پاکستان کی جو پازیٹیوٹی ریٹ ہے وہ ون آف دا ہائیسٹ ہے. اور یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ آپ سمجھدار لوگ ہیں اور اس کو آپ کو اندازہ ہے کہ یہ ہماری غفلت کی وجہ سے ہوا ہے. اور اگر ہم ایس او پیز کا احترام نہیں کریں گے تو ہم نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنی فیملیز کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے بچوں کو بھی متاثر کر رہے ہیں اور وہ ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت جہاں پاکستان میں اموات صفر کی زیرو لیول پہ آ گئی تھیں، آج پھر 50 سے 76 کے قریب اموات روزانہ ہو رہی ہیں. یہ کہہ دینا کہ یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، یہ حقائق سے آنکھ چرانے کے مترادف ہے. پوری دنیا میں ایک سیکنڈ ویو آ چکی ہے اور پاکستان بھی اس سیکنڈ ویو کا شکار ہے. اندازوں کے مطابق جنوری میں یہ مزید بڑھ سکتی ہے وبا. اس کا جو ریٹ ہے پازیٹیوٹی کا مزید بڑھ سکتا ہے. ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے شہریوں کو، پاکستان کے دانشوروں کو اور پاکستان کی میڈیا کو اپنا رول پلے کرنا ہے اویئرنیس کے لیے. میں 2 دن سے ملتان میں ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، ایس او پیز پر لوگ توجہ نہیں کر رہے، تقریبات میں احتیاط نہیں ہو رہی. معمول کے مطابق لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور حالات معمول کے نہیں ہیں، حالات غیر معمولی ہیں. یہ میں بستہ گزارش کروں گا ہر فیملی سے، ہر ذی شعور شہری سے کہ کسی پر آپ نے مہربانی نہیں کرنی، آپ نے اپنے پر احسان کرنا ہے، اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور وہ کوئی نہیں کر سکتا جب تک آپ ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں گے. کوئی آپ کو، یہ سختی تو ہو نہیں سکتی، اویئرنیس دی جا سکتی ہے. یہ ایک والنٹری فیصلہ ہے جو آپ کو کرنا ہے اور یہ آپ سب کو کرنا چاہیے. برائے مہربانی ایس او پیز کو فالو کیجئے. برائے مہربانی معمول کی ایکٹیویٹیز کو محدود کر دیجئے. برائے مہربانی جو غیر ضروری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو مؤخر کر دیجئے. کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو آپ مؤخر کر نہیں سکتے، وہ لازم ہیں، وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہیں اور وہ ہمیں مجبوراً کرنی ہے. لیکن کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جن کو اگر آپ مؤخر کر دیں، پوسٹ پون کر دیں، تو نہ ملک کو نقصان ہوگا، نہ معیشت کو نقصان ہوگا، نہ آپ کے گھر والوں کو نقصان ہوگا. تو میری یہی ایک دفعہ پھر اپیل ہوگی کہ آپ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی فرمائیں. میری میڈیا سے گزارش ہوگی کہ آپ اس اویئرنیس میں، آگاہی میں اپنا کردار ادا کریں جیسے پہلے آپ نے کیا تھا اور اس کا کافی وہ مؤثر تھا. لیکن اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں سیکنڈ ویو میں وہ اتنا مجھے مؤثر دکھائی نہیں دے رہا. اور جو سیکنڈ یہ جو ویو آ رہی ہے یہ بڑی خطرناک ہے. آپ نے دیکھا کہ ملتان میں خاصی اموات ہوئی ہیں. دوسری چیز جو میں عرض کرنا چاہوں گا، میری رائے میں جہاں جلسہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور ہماری سیاسی قیادت کو لوگوں کی انسانی جانوں کی قدر کرنی چاہیے تھی، احتیاط کرنی چاہیے تھی، وہاں میری رائے میں کنٹینرز کی ضرورت بھی نہیں تھی. اور یہ میں نے برملا کہا اور میں نے یہ اپنا موقف جو پچھلی کابینہ کا اجلاس تھا اس میں بھی پیش کیا.
اس کی ضرورت نہیں تھی. اپوزیشن کو کرنا نہیں چاہیے تھا اور انتظامیہ کو کنٹینر نہیں لگانے چاہیے تھے. اور آپ نے بھی دیکھا اور پورے شہر نے دیکھا اور میں نے بھی دیکھا کہ جو تعداد تھی وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. بڑے شوق سے جاتے, قلعہ کونا قاسم باغ میں جلسہ کر لیتے. میری رائے میں اس کی اجازت ہونی چاہیے تھی اور میں نے یہی کہا. میں اب بھی کہوں گا کہ یہ کانشیس فیصلے ہیں. حکومت نے کانشیس فیصلہ کیا ہے اور اس میں میں نے برملا اپنا انپٹ دیا ہے کہ ہم نے ان کی ایکٹیویٹی کو زبردستی نہیں روکنا, تلقین کرنی ہے, مشورہ دینا ہے, ایکسپرٹس کی رائے سامنے رکھنی ہے, ڈاکٹرز کی رائے سامنے رکھنی ہے. اس وقت بھی ملک میں ہیلتھ ایمرجنسی کا نفاذ ہے, آپ کے سامنے ہے. یا تو کہیں کہ جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں, یا کہیں جو ماہرین ہیں, جو این سی او سی کی جو کمیٹی ہے جس میں سارے ایکسپرٹس بیٹھ کے مشاورت کے بعد جو ہدایات دیتے ہیں وہ درست نہیں ہیں. سندھ میں جو آپ نے ایس او پیز نافذ کیے ہیں, جو سمارٹ لاک ڈاؤن آپ کر رہے ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر منطق سمجھ آتی ہے کہ آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے. اور اگر آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو یہ دوہرا معیار ہے اور اس سے پرہیز کیجئے. اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور اس میں ملک کا بھی فائدہ ہے. یہ میری دوسری گزارش تھی اور ہے. انشاءاللہ سیاسی عمل ہوتا رہے گا اور سیاسی انداز میں ہم نے آگے بڑھنا ہے. یہاں کچھ لوگوں نے ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہ جناب مجھے محدود کیا گیا, مجھے پکڑوایا گیا, اس نے پکڑوایا, اس نے پکڑوایا. حقائق کبھی چھپتے نہیں ہیں, اصلیت سامنے آ جائے گی. اللہ جانتا ہے کس نے کیا رول ادا کیا اور کس کی کیا سوچ تھی اور کیا سوچ ہے. میری سوچ کبھی غیر سیاسی اور غیر جمہوری نہیں رہی اور میں اطمینان سے کہہ سکتا ہوں اور اعتماد سے کہہ سکتا ہوں, اور کوئی اگر ہے وہ سامنے آ کے بتائے کہ میں نے کسی کی پکڑ دھکڑ میں یا کسی کی تضحیک میں کسی کو اشارہ کیا ہو. یہ میری سوچ نہیں ہے اور یہ ملتان کی روایت بھی نہیں ہے, یہ ہماری روایت بھی نہیں ہے, یہ ہماری وزاداری کے برعکس ہے. بہرنو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی سیاسی ضروریات ہوتی ہیں اور سیاسی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے بیان بازی کرتے رہتے ہیں. کوئی بات نہیں, بہرنو حقائق حقائق رہیں گے اور سچ سچ رہے گا. شکریہ. ون ایٹ اے ٹائم. ایک بھائی ایک کر کے. میرے بھائی میں آپ کو کہہ چکا ہوں, اگر وہ الزام لگانا چاہتے ہیں تو میں روک نہیں سکتا, لیکن یہ لغو بات ہے, یہ حقائق پر مبنی بات نہیں ہے. اور اگر وہ ثابت کر سکتے ہیں تو ثابت کریں. دیکھیے ایسے بات کر دینا تو آسان ہے. میں ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کروں گا, لیکن میں پہلے عرض کر چکا ہوں, یہ ایک غیر فطری الائنس ہے, یہ ایک وقتی الائنس ہے, یہ ایک وقتی ضرورت کے تحت جمع ہوئے ہیں لوگ. ان میں کوئی نظریاتی ہم آہنگی نہیں ہے. یہ بچاؤ کی کوشش ہے, یہ پڑاؤ کا بچاؤ ہے. یہ پڑاؤ جو ہے یہ بچاؤ کے لیے ہے
اور یہ وقتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ دیر پا نہیں ہوگا. آ رہو سر جی. عمران خان صاحب نے فرمایا کہ لاہور میں جلسے کی تو اجازت ہے لیکن جو اس کے منتظمین ہوں گے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. دیکھیے کورٹ نے کیا فیصلہ کیا. کورٹ کہہ رہا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ تقریب مت کیجیے. این سی او سی کہہ رہی ہے کہ ملک میں بیماری پھیل رہی ہے, وبا پھیل رہی ہے, اور ایس او پیز کہہ رہی ہیں کہ اس تعداد سے اگر زیادہ. دیکھیے یہ بتائیں سوشل ڈسٹینسنگ کے لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی منطق ہے نا یار. اگر دنیا میں سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی جا رہی ہے تو اس میں کوئی لاجک ہوگا. دنیا اگر کہہ رہی ہے کہ ماسک پہنو, میرے بھائی آپ نے کیوں ماسک پہنا ہوا ہے؟ میں نے ماسک کیوں پہنا ہوا ہے؟ اپنی حفاظت کے لیے پہنا ہوا ہے نا, کیونکہ ماہرین یہ کہتے ہیں اس کے پہننے سے ہم اپنی بچت کرتے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ سے. آپ یہ بتائیں, میں ابھی جب واپس آیا نائجر سے واپس آ رہا تھا تو مجھے عمرے کی سعادت نصیب ہوئی. آپ دیکھیں اگر عمرے کو محدود کیا گیا ہے تو کوئی وجہ ہے, وہاں وقت مقرر کیا گیا ہے, تعداد مقرر کی گئی ہے, تو کوئی لاجک ہوگا نا بھائی, کیونکہ یہ تو ایک دینی تقریب ہے نا, سیاسی تقریب نہیں ہے. تو لوگوں نے دینی تقریبات کو بھی محدود کیا ہے. اور وہاں میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ جب میں طواف کر رہا تھا میں نے جب نظر گھمائی میکسیمم 200 سے زیادہ لوگ مجھے دکھائی نہیں دیے پورے خانہ کعبہ میں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی کوئی وجہ ہے نا بھیا. حج کو محدود کیا گیا, کیوں کیا گیا؟ کوئی وجہ ہے نا. اگر ہم اس کو تسلیم نہ کریں تو یہ ہماری ہٹ دھرمی ہے, جانتے ہوئے. کیا یہی جتنی قیادت ہے, کیا یہی اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کے درس نہیں دیا کرتے تھے؟ کیا آپ دیکھیں کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہاتھ جوڑ کے پریس کانفرنسز میں التجا نہیں کیا کرتے تھے؟ تو آج کیا ہو گیا؟ کیا وجہ ہے کہ آج وہ سب جو اصول جو تھے, جو آپ نے اپنائے تھے, وہ آپ نے بالائے طاق رکھ دیے؟ سوچنے کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ باشعور ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اور وہ صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن اپنے مفاد کے لیے انسانی جانوں سے کھیل رہی ہے. پاکستان میں کرونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. اپوزیشن کو ایسے صورتحال میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے.